اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تراج سورہ نمل کے یہ چوتھے رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ تاریخ انسانی سے مختلف سیرت کے کردار بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے فرعون کا کردار اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اس کے ساتھ ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کے حوالے سے توجہ دلائی گئی کہ ان سب کے سامنے اللہ تعالیٰ کی روشن نشانیاں تھیں، تو دیکھیں فرعون نے تو ان نشانیوں کو دیکھ کر کوئی سبق حاصل نہیں کیا، جھٹلا دیا پیغمبر کو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور نہ صرف جھٹلایا بلکہ ان کے ساتھ مقابلے پر اتر آیا، اور پھر دیکھو اس کا انجام کیا ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ پیغمبر اور ساتھ ساتھ ایک بڑی سلطنت کے فرما روا بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی قسم کی قوتیں صلاحیتیں انہیں بخشی تھیں کہ وہ پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، اس کے علاوہ ان کے تابع کر دیے گئے تھے انسان، جن، پرندوں کے لشکر، وہ جو چاہتے تھے ان سے کام لیتے تھے۔ اور اس طرح سے ملکہ سبا کہ جو ایک مشرک ماحول میں پیدا ہوئی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلطنت عطا کی تھی، زندگی کے سارے وسائل دیے تھے، اور جب اس نے حق کو سنا، حق اس پر جب پیش کیا گیا تو کوئی چیز اسے حق قبول کرنے سے روک نہیں سکی۔ بادشاہت، اقتدار، اس کا ماحول، اس کا سابقہ، اس کا عقیدہ، کوئی اس کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکا۔ اس نے سب کو چھوڑا اور اللہ رب العالمین کے لیے سر تسلیم خم کر دیا، وہ مسلم ہو گئی۔ اب یہ دو اور قوموں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قوم سمود اور قوم لوط کا۔ یہ بھی اپنے دور کی بڑی مضبوط قومیں تھیں، ان کے سامنے بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر آئے، انہوں نے اللہ کی دعوت پیش کی۔ تو ان آیات میں قوم سمود کا ذکر ہے۔ قوم سمود قدیم قوموں میں سے ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے کی یہ قوم کہ ہزاروں سال گزر چکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اب کوئی 4000 سال گزر چکے ہیں۔ تو یہ قوم پہاڑوں کو تراش کر مکان بناتی تھی، یعنی ایسی یہ باصلاحیت قوم تھی، اور بڑے سرسب شاداب زمینیں ان کو، باغات ان کو حاصل تھے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے سمود کی طرف یعنی قوم سمود کی طرف ان کے بھائی حضرت صالح کو بھیجا۔ بھائی صالح سے مراد یہ ہے کہ حضرت صالح اسی قوم کے ایک فرد تھے، اسی قوم میں پیدا ہوئے، اسی میں پلے بڑھے، یہی سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ یعنی مکہ میں یہ آیات جو ہیں یہ مکی دور کی ہیں کہ جب آپ کو کوئی 6-7 سال گزرے تھے مکہ میں اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے ہوئے، تو آپ
مکہ میں پیدا ہوئے اسی قوم سے تعلق رکھتے تھے، آپ کے رشتہ دار ہی تھے اکثر مکہ کے لوگ۔ تو فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اس پیغام کے ساتھ کہ بھائی اللہ کی بندگی کرو، اللہ نے پیدا کیا ہے لہذا اسی کا یہ حق ہے کہ مخلوق اس کی عبادت کرے، اس کی بندگی کرے، اس کے احکامات کی تعمیل کرے۔ یہ تو بڑی سرکشی ہے، بغاوت ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر انسان دوسرے معبود اختیار کر لے۔ اس بات کا اس کو حق حاصل نہیں ہے انسان کو کہ اللہ کے مقابلے میں دوسرے معبود اختیار کرے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اللہ کے ساتھ سرکشی کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے، اور اس کی بہت بڑی سزا ہے کہ ہمیشہ جہنم ہے اس کے لیے۔ فرمایا فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، تو پھر کیا ہوا کہ پھر دو فریق بن گئے آپس میں متخاصم، یعنی جھگڑنے والے، آپس میں جھگڑنے والے۔ ایک فریق وہ جنہوں نے حضرت صالح کی دعوت کو قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے، اور دوسرا فریق وہ جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا، جھوٹا قرار دیا، اور اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر ہی قائم رہے، یعنی وہی مشرکانہ کام۔ قال یا قوم، تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا ہے میری قوم کے لوگوں، لما تستعجلون بالسیئات قبل الحسنہ، تم اچھائی سے پہلے برائی کو کیوں اختیار کرتے ہو، برائی کے بارے میں کیوں جلدی کرتے ہو؟ مقصد یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام ان کو ڈراتے تھے کہ بھائی تمہارا جو طریقہ ہے اس کا انجام دنیا اور آخرت دونوں میں خراب ہے۔ دنیا میں تم پر کوئی عذاب آ جائے گا یا تو، ورنہ آخرت میں تو پھر ہے ہی پکڑ۔ وہ کہتے تھے کہ لے آ جلد، جو عذاب جس کی دھمکی دیتا ہے اگر تو سچا ہے تو لے آ اس عذاب کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بھلائی سے پہلے برائی کو کیوں پسند کر رہے ہو اپنے لیے؟ یعنی اگر تم دعوت قبول کر لو گے تو یہ کتنی اچھی بات ہے، تمہاری خوش قسمتی ہے تمہاری، اس کا تمہیں اچھا نتیجہ ملے گا تمہیں، لیکن تم ہو کہ عذاب کے لیے مطالبہ کر رہے ہو اپنے پیغمبر سے۔ لولا تستغفرون اللہ، تم کیوں نہیں اللہ سے استغفار کرتے، اللہ سے اپنے خطاؤں کی معافی کیوں نہیں مانگتے؟ یہ استغفار بہت اعلیٰ چیز ہے، بہت اعلیٰ ذکر ہے، اللہ سے اپنے خطاؤں کی معافی مانگنا۔ تو فرمایا لولا تستغفرون اللہ، تم اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ استغفار سے اللہ کی رحمت کا مستحق بنتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ اللہ سے استغفار کرنا چاہیے، اور پھر بچنا بھی چاہیے ان کاموں سے جو اللہ کی نافرمانی کے کام ہیں۔ قالو، اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہتے تھے، فرمایا جا رہا ہے قالو طیرنا بکا وبمن معک، کہ اے صالح تو اور تیرے جو ساتھی ہیں نا، جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں، یہ سب ہمارے لیے نعوذ باللہ کہتے تھے نحوست ہے، ہمارے لیے فال بد ہے کہ تمہاری وجہ سے کہ تم ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہو، ہمارے اوپر کوئی نہ کوئی مصیبت آئی رہتی ہے، تم ہمارے لیے فال بد ہو، نحوست ہو ہمارے لیے۔ یہی سورہ یاسین میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی طرف دو رسول بھیجے، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْأَصْحَابِ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، وہ ہے نا پڑھتے ہیں کہ ذرا انہیں بتاؤ، وہ سناؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی میں دو رسول بھیجے، پھر ان کی مدد کے لیے اللہ نے تیسرا بھی بھیج دیا، 3 رسول بھیج دیے، انہیں جھٹلا دیا اور انہیں کہا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ، ہم تمہیں اپنے لیے کیا سمجھتے ہیں؟ فال بد، نحوست سمجھتے ہیں۔ یہی کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کہتے تھے آپ آئے ہو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو، ان کی عبادت نہیں کرتے، ان کے آگے جھکتے نہیں ہو۔ یاد ہے آپ کو کہ مکہ میں خانہ کعبہ میں اس وقت 300 سے زیادہ بت انہوں نے رکھے ہوئے تھے، جن کے آگے جھکتے تھے، سیوا کرتے تھے، مرادیں رکھتے تھے۔ کہتے تھے آپ ان کو برا بھلا کہتے ہو نا، تو پھر
ہمارے اوپر کوئی نہ کوئی بلا آتی رہتی ہے، کوئی شامت آتی رہتی ہے، کبھی قحط آ جاتا ہے، کبھی کوئی بیماری آ جاتی ہے، کبھی کوئی ہمارے غلے کا نقصان ہو جاتا ہے، یعنی فال بد ہو، نوست ہو ہمارے لیے، نعوذ باللہ۔ تو آپ بھی اور آپ کے ساتھی بھی ہمارے لیے تطیع فال بد ہو۔ قال طائرکم عند اللہ، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری اپنی ہی نوست ہے اللہ کے ہاں۔ نوست تو یہ ہے کہ تم نے اللہ کے مقابلے میں جھوٹے معبود اختیار کیے ہوئے ہیں، اس سے بڑی نوست کیا ہوگی؟ بل انتم قوم تفتنون، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم ایک ایسی قوم ہو جن کی آزمائش ہو رہی ہے۔ دیکھیں ہر وقت انسان آزمائش سے تو گزر رہا ہے، اذان ہوتی ہے تو فوراً ہماری آزمائش ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے کام عزیز ہیں یا اللہ کی پکار عزیز ہے، ہم مسجد کی طرف آتے ہیں، ہر لمحے ہماری آزمائش۔ کاروبار کر رہے ہیں تو اس میں ہماری آزمائش ہو رہی ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے مطابق کر رہے ہیں یا شیطان کو خوش کر رہے ہیں، کم تول رہے ہیں یا ملاوٹ کر رہے ہیں، یہ ساری کیا ہے؟ یہ آزمائش ہے۔ اس دھوکے میں شیطان ڈالتا ہے کم تولو بچت ہو جائے گی، ملاوٹ کرو فائدہ ہو جائے گا، تو ہر وقت آزمائش میں تو ہے انسان۔ تو یہ ہے کہ میں نے تمہارے سامنے اللہ کا جو دین پیش کیا ہے یہ بھی تمہاری آزمائش ہے کہ تم شیطان کے راستے کو اپناتے ہو یا اللہ کے راستے کو قبول کرتے ہو۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ، اور شہر میں ان کی آبادی میں 9 بڑے ان کے جو تھے وہ سردار تھے، جن میں ان کی قوم بٹی ہوئی تھی، یعنی ان کے سردار 9 تھے، جن کے ان کی اپنی اپنی قبیلے تھے۔ یفسدون فی الارض، اور وہ زمین میں فساد کرتے تھے، ولا یصلحون، اور اصلاح نہیں کرتے تھے، نہ اپنی نہ اپنے قوم کی۔ یعنی اس طرح سے وہ قوم 9 سرداروں کے تابع تھی جس میں حضرت صالح علیہ السلام آئے تھے۔ قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ واہلہ، اور پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم کھاتے ہوئے کہا لنبیتنہ واہلہ، کہ ہم تجھے بھی اور تیرے گھر والوں کو بھی کیا کریں گے؟ نکال باہر کریں گے۔ اب دیکھیں ایک صالح فرد کی موجودگی کو بھی گوارا نہیں کرتا ایک ایسا معاشرہ جو بد کردار معاشرہ، نیک لوگوں کے وجود کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ آپ کے لیے بھی یہی منصوبے ہو رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے مکہ کے لوگ۔ کئی منصوبے ان کے زیر غور تھے، یہ تھا کہ قید کر دیں آپ کو، یہ تھا کہ نکال دیں یہاں سے، اور تیسرا یہ تھا کہ آپ کو قتل کر دیں۔ اور پھر آپ جانتے ہیں اس پر وہ آمادہ ہو گئے، ہجرت اسی بنیاد پر تو ہوئی کہ سب نے صلاح کر لی، سارے قبیلے، کہ یہ ابو طالب کا قبیلہ جو ہے، یہ قریش قبیلہ، یہ ہمارا کیا بگاڑے گا اگر ہم سارے مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، تو یہ کس سے بدلہ لیں گے؟ فیصلہ ہمارے پاس آئے گا، ہم خون بہا دے دیں گے، بس ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اور اس مقصد کے لیے مکہ سے ہر قبیلے نے اپنے اپنے افراد دیے اس کام کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا، اور انہوں نے دن وقت مقرر کر لیا۔ یہ جب ہجرت ہوئی ہے اور وہ پہنچ گئے رات کو، سب مسلح ہو کر پہنچ گئے، اور انہوں نے آپ کے گھر کو گھیر لیا کہ جیسے صبح نکلیں گے بس ٹوٹ پڑیں گے اور نعوذ باللہ کام تمام کر دیں۔ یہ تو اللہ کی قدرت ہے، یہ ان کی تدبیر تھی، اللہ کی اپنی تدبیر تھی کہ آپ انہی کے درمیان سے گزرتے ہوئے چلے گئے، مٹی اٹھائی وہ پھینکی اور وہ نظر ہی نہیں آیا انہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھی حضرت بکر صدیق غار ثور میں چلے گئے، یعنی مکہ سے جنوب کی طرف، جبکہ مدینہ شمال کی طرف ہے۔ دیکھیں کیا حکمت اختیار کیا آپ نے کہ وہ سمجھیں گے ادھر گئے ہوں گے، آپ مخالف سمت میں گئے، اور وہاں کئی رات آپ وہاں رہے اس میں، اور اس کے بعد پھر آپ ہجرت کر گئے، وہاں سے مدینہ چلے۔ تو یہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام، یعنی دیکھیں اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزاروں سال پہلے، یعنی منکرین حق کی ذہنیت ہر دور میں ایک جیسی رہی ہے، مخالفت، اعتراضات، نشانیوں کا مطالبہ، یعنی ہر دور میں ایک جیسا رہا ہے، ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔
ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ وإنا لصادقون، اور پھر ہم کہہ دیں گے ان کے سرپرست سے کہ ہمارا کوئی قصور نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم سچے ہیں، نہ جانے کیا ہوا ہے ان کے ساتھ، کہاں چلے گئے، یعنی اس طرح سے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا، مکر کہتے ہیں تدبیر کو، چال کو کہتے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا، انہوں نے اپنی سی چال چلی۔ وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنی چال چلی۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں تھا۔ تو کس کی چال کامیاب ہوتی ہے دیکھ لیں۔ اللہ سے بڑھ کر بہترین چال کسی کی ہو سکتی ہے؟ اللہ سے بڑھ کر تدبیر کوئی اختیار نہیں کر سکتا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابھی میں نے عرض کیا، انہوں نے اپنی تدبیر کی تھی کہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے، سب ٹوٹ پڑیں گے، اور کسی ایک قبیلے پر الزام نہیں آئے گا، سب پر آئے گا تو سب مل کر خون بہا دے دیں گے، اب سب سے تو نہیں لڑ سکے گا آپ کا قبیلہ۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، پس دیکھ لو ان کی اس تدبیر کا انجام کیا ہوا، اس تدبیر کا کیا انجام ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس قوم پر عذاب بھیج دیا، اور وہ عذاب ہوا کی شکل میں تھا۔ وہ ہوا 7 رات 8 دن تک قوم سمود پر چلتی رہی اور سب کو ہلاک کر کے رکھ دیا اس ہوا نے، ہوا کے بعد سے۔ تو فرمایا فانظر، دیکھ لو کیف کان عاقبۃ مکرہم، کہ ان کی اس چال کا، اس تدبیر کا انجام کیا ہوا۔ انا دمرناہم، کہ ہم نے ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، دمرناہم برباد کر دیا، ان کو پیس کر رکھ دیا۔ وقومہم، اور ان کی قوم کو، اجمعین سب کو ہم نے اس انجام سے دوچار کر دیا۔ فتلک بیوتہم خاویۃ، اور ان کے جو گھر ہیں وہ دیکھیں کیسے خالی پڑے ہیں، بما ظلموا، ان کے اس ظلم کی وجہ سے کہ انہوں نے ظلم کو اختیار کیا، ویران پڑے ہیں اب ان کے گھر، جن میں بڑی شان کے ساتھ رہتے تھے، بڑے فخر کے ساتھ رہتے تھے کہ ہمارے جیسے تو کوئی بنا نہیں سکتا، پہاڑوں کو تراشتے تھے۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا، تو بس ان کے ظلم کی وجہ سے ان کے گھر اب ویران پڑے ہیں۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةٌ، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اس قوم کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جو جاننے والے۔ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، اور ہم نے بچا لیا ان لوگوں کو اس عذاب سے جو ایمان لائے تھے حضرت صالح علیہ السلام، ایمان والے محفوظ رہے۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور جو تقوی والے تھے، یعنی جو پرہیزگار تھے، جو حضرت صالح علیہ السلام کے فرما بردار تھے، فرما برداری کرنے والے تھے، ان کو ہم نے بچا لیا۔ تو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے اہل مکہ کو اور بعد میں آنے والے سب ان لوگوں کو جو سرکشی اور بغاوت کو اختیار کرنے والے ہیں کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت انہی لوگوں کے شامل حال ہوتی ہے جو اللہ کی اطاعت اور بندگی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ یہی سبق ہم سب کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ اللہم دمر اعداء الدین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔